خطرناک سفر۔ 1 سال پہلے حنیف کی منگنی ہوئی تھی۔ سب رشتہ دار مل کر لڑکی والوں کے گھر جا رہے تھے۔ اس کی منگنی اپنے چچا زاد کے گھر ہو رہی تھی۔ وہ ایک ایسے گاؤں میں رہتے تھے جو شہر سے بہت دور تھا۔ سب لوگ ایک پک اپ میں سوار تھے۔ جاتے جاتے رات ہو گئی تھی اور ابھی گاؤں بہت دور تھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے روانہ ہوئے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ دھوپ بہت تیز تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب دھوپ تھوڑی کم ہوگی تو سب لوگ روانہ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ ایک ویران جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک سڑک پر ایک بڑھیا آ گئی اور اس نے درمیان میں آ کر ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو رکنے کا کہا۔ سب سے آگے کامران بیٹھا ہوا تھا جو کہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ سب یکزباں ہو کر چلائے، کیا بات ہے، گاڑی کیوں روک دی؟ بڑھیا نے کہا، آگے مت جاؤ۔ کامران نے پوچھا، کیوں، آگے کیا ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ آگے ایک خطرناک بدرو ہے۔ کامران نے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اس نے کہا، ابھی اس طرف سے کچھ گاڑیاں آئی ہیں جن میں کچھ لوگ سوار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں بدرو ہے جو لوگوں کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ حنیف نے باقی سب لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، اب کیا کریں؟ سب نے کہا، یہ بڑھیا تو پاگل معلوم ہوتی ہے، تم چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حنیف نے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، واقعی یہ بڑھیا پاگل معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی چلا دی۔ وہ بڑھیا چیخ رہی تھی، آگے مت جاؤ، آگے مت جاؤ۔ کافی دور آنے کے بعد کامران نے ایک گاڑی دیکھی۔ گاڑی میں سے کچھ لوگ اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ قریب جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تو پولیس پارٹی ہے جو رات میں گشت کرتی ہے۔ پولیس والے نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کامران نے حنیف کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا کزن ہے، ہم سب لوگ اس کی منگنی کرنے کے لیے گاؤں جا رہے ہیں۔ کون سے گاؤں؟ کامران نے جواب دیا، نواب کوٹ۔ ٹھیک ہے، تم لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ، آگے کا راستہ بہت خطرناک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی نقصان ہو، ہم تمہیں تمہارے گاؤں پہنچا دیں گے۔ پولیس کی گاڑی چل رہی تھی اور اس کے پیچھے ہماری پک اپ دوڑ رہی تھی۔ وہ لوگ جنگل میں آ گئے اور پولیس کی گاڑی رک گئی، جس کی وجہ سے ہماری پک اپ بھی جو کہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی روکنا پڑی۔ پولیس آفیسر نے کہا کہ تم سب لوگ نیچے اتر جاؤ۔ کیوں، خیریت ہے؟ سب نے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے، پولیس آفیسر بڑے خوفناک اور پرسرار انداز میں ہنس کر بولا۔ کیا مطلب؟ سب نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، ہم بدروہیں ہیں اور تم لوگوں کو پولیس کا جھانسا دے کر ہم نے گھیرا ہے اور یہاں اس مقام پر لے کے آئے ہیں۔ اب ہم تمہارا گوشت کھائیں گے اور خون بھی پئیں گے۔ یہ سب کہتے ہی سب کی شکلیں خوفناک درندوں کی طرح ہو گئیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک حافظ قرآن تھے جو یہ سب صورتحال دیکھ کر گاڑی سے اترے اور بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی کی آواز سنتے ہی سب بدروہیں ڈر کر خوفناک چیخیں مارنے لگیں اور کہہ رہی تھیں، ہمیں مت جلانا، ہم سے غلطی ہو گئی، اور یہ کہتے ہوئے سب بھاگ گئیں۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے سب سے کہا کہ آگے سب آیت الکرسی پڑھیں۔ سب نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے کہا کہ اب سب لوگ گاڑی میں بیٹھیں اور آرام سے چلیں، اب کوئی بدرو ہمیں تنگ نہیں کرے گی۔ اس کے بعد سب لوگ گاڑی میں بیٹھے اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، اور حنیف کی منگنی کے بعد سب لوگ واپس آئے۔ حنیف کی منگنی کے بعد اب اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اور اس کے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں۔
جب بھی ہم سب لوگوں کو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر حافظ صاحب ہمارے ساتھ نہ ہوتے اور وہ وقت پر آیت الکرسی نہ پڑھتے تو بدروح ہم سب کو کھا جاتی اور ہمارا خون پی جاتی۔